مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ خاتون اتنی گری ہوئی کوئی کیوں ہے، کیوں اس کو عمران خان سے اتنا زیادہ نفرت ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا یہ مریم نواز صاحبہ کی رکیل بنی ہوئی ہے؟ اگر رکیل نہیں ہے تو کیوں اس طرح حرکت کر رہی ہے؟ دیکھو یہ ویڈیو دیکھیے پھر بات کرتے ہیں۔ آپ کو اس سال عمران خان صاحب جیل سے باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں، سب سے پہلے غریزہ فاروقی صاحب آپ بتائیے گا۔ یہ ریومرز تو بہت پھیلی ہیں، لیکن عمران خان رواں سال تو کیا اگلے سال بھی رہا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ہاں اگر عمران خان کچھ اپنے اندر لچک پیدا کریں، کیونکہ ان کی جو ریجڈنس ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک پولیٹیشین کو ریجڈ نہیں ہونا چاہیے۔ پالیٹکس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ڈپلومیسی سے کام لیں، آپ کبھی پیچھے ہٹ جائیں، کبھی آگے بڑھ جائیں۔ دس از دا یوز آف پولیٹیکل ٹیکٹکس اینڈ دا شارپنیس آف اے پولیٹیشین۔ اگر وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور ایک قدم پیچھے لیں، غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے، پھر ان کے لیے گنجائش کوئی بن سکتی ہے۔ لیکن گنجائش بھی کیوں بنے گی؟ اس وقت ضرورت کیا ہے عمران خان کی؟ اس وقت سسٹم کو عمران خان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جب ضرورت ہوگی تب کچھ دیکھا جائے گا، تب کچھ بات کریں گے۔ اطہر کاظمی کو سنیے، کیونکہ اس نے زبردست تجزیہ کیا، اس نے بتایا کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ سکتا ہے یا نہیں، سنیے۔ اطہر کاظمی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ جس طرح پہلے بھی کہا کہ اس کے اندر سیاسی ایک پوائنٹ بھی ہے، جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہوگا مجھے خان صاحب اس طرح باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، انلیس کہ ان کی جماعت کوئی ایسی تحریک کھڑی کر دے، کوئی بہت زیادہ پریشر حکومت کے اوپر پڑ جائے اور اس کے نتیجے میں جو ہے پھر عدالتوں سے فیصلے بھی آنا شروع ہو جائیں، یعنی ان کے مقدمات تیزی سے چلنا شروع ہو جائیں اور کوئی فیصلہ آ جائے۔ ادروائز تو دیکھیں اب تک جو کچھ بھی اس نظام کے اندر کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں نے مل کے پلاننگ کی ہے۔ ہاں تو آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں آپ نے سنا کہ کس طرح یہ خاتون عمران خان کو ایک جاہل سمجھتی ہے۔ عمران خان کو یہ اپنی جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان تو بیچارہ جو ہے وہ باتیں سمجھ نہیں آ رہا، اس کو وہ سیاست سے واقف نہیں ہے، اس کو سیاست کیا سمجھ آ رہا ہے، وہ جیل میں ہے، جیل میں پڑا ہے، تو یہ اس کی کم عقلی اور جو ناپوہی ہے اس کا ثبوت ہے۔ یہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ آج اس نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے، میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں کہ ایز جو ہے 3 اے جو ہے وہ اگر پاکستان میں کسی کے ساتھ ہو تو وہ اقتدار میں ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے نمبر پر اس نے خدا کہا، اللہ، دوسری پر آرمی اور تیسری پر امریکہ۔ یہ اللہ کا نام تو اس نے ظاہر سی بات ہے کہ رسمی طور پر دیا ہے، لیکن باقی جو آرمی اور امریکہ ہے یہ بالکل صحیح اس نے کہا ہے، اس سے میں متفق ہوں اس کے ساتھ۔ تو اس کو یہ بھی سٹیٹمنٹ دینا چاہیے کہ شہباز شریف سر اور جو زرداری صاحب ہے وہ دونوں امریکہ اور آرمی کے اشروات سے آئے ہیں، اس طرح سٹیٹمنٹ یہ نہیں دے سکتی۔ آگے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ سمیع ابراہیم صاحب کیا کہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ تسلیم کر لینا چاہیے اسرائیل کو، اور اگر ابراہم ایکارڈ کو مختلف ممالک 6-7 ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے وہ یہ نہیں کرتے تو پھر ڈیل جو ہے یہ مشکل ہو جائے گی۔ اور یہ جو خواہش ہے یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں، امریکہ کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ریپبلکنز کی پاورفل لیڈرشپ، وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے۔ لینڈسے گرہم جو امریکی ریپبلکن سینیٹر ہیں اور بڑے پاورفل سینیٹر سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر سعودی عرب، قطر اور پاکستان ابتدا میں یہ 3 ممالک اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں تو لینڈسکیپ بدل سکتا ہے مڈل ایسٹ کا، اور سب کے لیے بہتری ہوگی۔ اور اگر یہ نہیں کیا گیا تو پھر اس کے نتیجے میں اس کے جو کنسیکوینسز ہوں گے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گفتگو ہے جس میں انہوں نے ایک لمبا اپنا ٹویٹ بھی اس میں کیا کہ میری سعودی عرب، مصر، ترکیہ، بحرین، امارات اور پاکستان کی لیڈرشپ سے گفتگو ہوئی، تو اس میں میں نے ان سے یہ کہا، اور یہ ایک طرح سے انہوں نے شرط عائد کی ہے، پیش کی، کہ اگر ابراہم ایکارڈ اس پر سائن کر لیے جائیں۔ اب ابراہم ایکارڈ کیا ہے میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں۔ ابراہم ایکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور اس کے ساتھ بہت سارے معاہدوں میں شامل ہوں گے، جن میں ٹریڈ، آمد و رفت، ایزنگ اپ، یہ چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے اس کو بنایا جائے گا۔ پاکستان کی پوزیشن بہت واضح ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جب تک 2 ریاستیں قائم نہیں ہوتی، وہاں پر ایک اسرائیل ہے اور دوسری فلسطینیوں کی ریاست اگر قائم نہیں ہوتی، تو اس وقت تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ بات کلیئر ہے کہ پاکستان بالکل ابراہیم اکارڈ کا رکن نہیں بن سکتا، بالکل اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک جو 2 اسٹیٹس سولوشن ہے وہ حل نہ ہو جائے۔
فلسطین کو ایک الگ ریاست تسلیم نہ کیا جائے اس وقت تک اگر اس ملک پر شہباز شریف ہے، زرداری ہے، عاصم منیر ہے یا عمران خان ہے یا کوئی بھی ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ عوام نہیں چاہتے. اگر آج کسی نے اسے تسلیم کیا تو یہ سارے عوام جو ہے 90%، 10% چلو اس کے حامی ہوں گے، لیکن یہ جو 90% لوگ ہیں وہ اس ادارے پر چڑھ دوڑیں گے، اس ادارے کا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے جس نے یہ کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرے. اگر وہ پرائم منسٹر کے آفس سے کسی نے کہا یا صدر کے یا جو بھی ادارہ ہو اس کے طرف سے اگر یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے تو پھر وہ تو نہیں بچے گا بالکل. تو اس لیے پاکستان میں یہ کہنا کہ عاصم منیر کو یا شہباز شریف دونوں اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں تو یہ افواہ ہے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا. آپ کو حقیقت تسلیم کرنا چاہیے. عاصم منیر صاحب یا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی نہیں چاہتے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، بلکہ ان کے سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. سعودی عرب کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا. ایسے تو باتیں بہت ہو رہی ہے. امریکن نیوز جو ہے وہ مختلف قسم کے کالمز شیئر کرتے ہیں کہ MBS جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں اسرائیل کو تسلیم کروں، لیکن یہ سب افواہ ہے. یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ایک راستہ ہموار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ MBS بالکل نہیں چاہتا. جس طرح ایران نہیں چاہتا کہ میں اسرائیل کو تسلیم کروں، بالکل اسی طرح سعودی عرب بھی نہیں چاہتا. تو آگے عمران خان کے جو بہن ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے سن خان لیتے صاحب نے ہیں. ان کو پارٹی سے نکال دیا. شیر افضل مروت صاحب وہ اکثر آ کے تنقید کرتے ہیں. وہ آپ کے CM جو KP کی ہے اس کے خلاف اپلیکیشن بھی دے چکے ہیں. یہ کہاں سے معاملہ جنریٹ ہوا ہے؟ وہ اکثر علیمہ خان صاحبہ پہ تنقید بھی کرتے ہیں. یہ کہانی پیچھے کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. وہ ایک انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ جو ڈسٹرپشن کے لیے ہوتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے کچھ عرصے بعد ایسے کرنا. یہ irrelevant لوگ ہوتے ہیں. ان کو مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا یا میڈیا میں ان کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے. ان کا نام لے ہی نہ، تاکہ ان کو پتہ چلے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں صرف آپ گندی زبان استعمال کرنا، گندی باتیں، اور آپ سیاسی طور پہ کریں. علیمہ خان پہ آپ کا کرنا کیسے بنتا ہے؟ علیمہ خان سیاست نہیں کر رہی. علیمہ، ہم تو اپنی بہن بھائی کے لیے ایک موومنٹ کا حصہ ہیں. تو یہ علیمہ خان پہ بولتے ہوئے ان کو سوچنا چاہیے کہ علیمہ خان آپ نے اگر سیاست کرنی ہے، آپ اول تو یہ سیاست کر بھی نہیں رہے، یہ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں بدزبانی کا، اور کچھ بھی نہیں ہے. زندگی کے 3 سال آپ سوچیں کتنی زندگی ہوتی ہے، وہ آپ نے ہمارے ضائع کرائے کہ آپ نے ان کو بند کر کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کی سب کی. اور اسی طرح باقی جتنے بیچارے قید میں ہیں، جتنے قیدی ہیں بے گناہ ہیں، اتنے معصوم لوگ ہیں جو حسان کے ساتھ ہیں، بالکل معصوم لوگ ہیں جنہوں نے نہ سیاست کرنی تھی. وہ بیچارے وہاں سے گزر رہے تھے کھڑے ہوئے. تو جو ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے بہت زیادہ ہوا ہے. ہر قسم کے قیدی ہیں، سب مظلوم ہیں، بے گناہ ہیں. نہ ان کو پتہ چلا ان کو سزا کیوں دی یا ان کو سزا دی کیوں جا رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں. بہت افسوس کی بات ہے کہ 4-5 بہنوں کا ایک بھائی ہو اور وہ جیل میں ہو. بہنیں چھوڑ دو، پورے پاکستان کا ایک لیڈر وہ جیل میں ہو، اور پھر کتنی عید جو ہے وہ اس نے جیل میں بتائی. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. ان کے بہنیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں، پورے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ جو بہن، اس کی بہن سے جو انٹرویو لے رہے ہیں، آپ خود سوچئے کہ آپ تسلیم کریں کہ میں جیل میں ہوں اور میری بہن میرے لیے جدوجہد کر رہی ہے، لیکن اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس پر تشدد ہو رہا ہے، اس کے اوپر ایک غلط قسم کا بیانیہ توپا جا رہا ہے. تو پھر آپ کے دل میں کیا ہوگا، آپ کے بہنوں کے دل میں کیا ہوگا؟ تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے. سیاست میں بالکل اس طرح نہیں ہونا چاہیے. عمران خان کو رہا کرنا چاہیے. آپ میں ہمت ہے تو سیاسی مقابلہ کرے، فری الیکشن کرے، صاف شفاف الیکشن کرے. آپ میں ہمت ہے، آپ طاقتور ہے، آپ وزیر اعظم بن چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں عوام کے مینڈیٹ سے آیا ہوں، عوام کے رائے سے آیا ہوں. تو پھر آپ فری الیکشن کرے، پتہ چل جائے گا کہ آپ عوام کے رائے سے آئے ہیں یا کسی اور کے رائے سے. تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اپنے رائے کومنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیے، ویڈیو کو دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. ہمیں آپ کی سپورٹ کی سخت ضرورت ہے. شکریہ.